السلام علیکم محترم طلباء اور طالبات، ہم اسلامک اسٹڈیز کے فرسٹ ایئر کے لیکچرز پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ 9 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا 10واں لیکچر ہے، لیکن آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم نے مختلف 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے 3 پارٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلا پارٹ 10-1 جو ہم کریں گے آج ختم نبوت کا، اس کے معنی، مفہوم اور چند 3 آیات اور 3 احادیث اس پہ ہم ذکر کریں گے۔ اس کے بعد جو پارٹ 2 ہوگا اس میں تقریباً 10 یا 12 کے قریب یا جتنے ادھر بورڈ پر آ سکی آیات، تو انشاءاللہ ختم نبوت کے متعلق جو ہے وہ آیات یعنی ختم نبوت قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اور تیسرا پارٹ جو ہمارا ہوگا اس میں ہم ختم نبوت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ تو جتنی احادیث ایک لیکچر میں کور ہو سکی انشاءاللہ میکسیمم سے میکسیمم کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے ذرا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ختم نبوت ہے، یا یوں کہہ دیں کہ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدے کی تعریف تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عقیدہ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کہتے ہیں، اور ختم نبوت ہے تو یہ لفظ مرکب ہے ختم اور نبوت۔ نبوت کو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ختم کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ختم کا لغوی معنی، یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا اور کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اسی طرح کچھ عربی ڈکشنری میں ختم العمل کے معنی فرغ من العمل، فرغ من العمل یعنی کام سے کیا ہو جانا، پوری طریقے سے فارغ ہو جانا۔ اسی طرح برتن کا منہ بند کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط بند کر کے اس پر مہر لگا دی تاکہ اس پر مہر لگا دے تاکہ محفوظ رہے، یعنی خط بند کر اس پر مہر لگا دے، جس طرح سٹیمپ کیا دے اس کے اوپر لگا دی کہ اب یہ بات کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح یہ لسان العرب کے جو کتاب ہے جس میں عربی کے الفاظ کے معنی ہیں، ان میں سے یہ جو ہے وہ مختصر سا لیا گیا ہے۔ آگے چلیں۔ آگے ختم کا معنی تو ہمارا ہو گیا جی، تو ختم نبوت، اب نبوت کا ختم ہو جانا، نبوت کا مکمل ہو جانا، نبوت کی کیا ہو جانا، تکمیل ہو جانا۔ ختم نبوت ختم کرنے خاتم جو ہوتا ہے یعنی ختم کرنے والا، خاتم سے مراد ختم کرنے والا کہ ہے ختم نبوت کے معنی نبوت کا مکمل ہو جانا یا بند ہو جانا، یعنی جو سلسلہ رسالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ یہ تھا اس کو لغوی طور پر، لغوی مفہوم کے طور پر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاحی لحاظ سے یا اس کی تعریف کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا، اس میں یکے بعد دیگرے کئی انبیاء علیہ السلام آئے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ کی شریعت نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو چکی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت بابا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئے رسول نہیں آئے گا، اور نئی امت نہیں ہوگی، اور نئی شریعت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے نئی کتاب نہیں ہوگی۔ قرآن مجید آخری کیا ہے، کتاب ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہو گیا۔ اب ختم نبوت قرآن کی روشنی میں مختصراً 3 آیات کا ترجمہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ مختصر، اگر آپ نے اس کو بریفلی دیکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پھر ایکسپلینیشن میں آگے چلیں گے۔ یہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے کدھر گیا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ سورہ احزاب میں سے آیت کریمہ۔ اگلی آیت کریمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو
اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سب کی طرف اللہ کے کیا ہیں رسول ہے۔ کہ پہلے رسول انبیاء جو ہوتے تھے کسی خاص قوم قبیلے علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب کے لیے کیا ہے نبی ہیں۔ تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جو نبوت کی یا دین کی تکمیل کی بات ہے، تو دین مکمل ہو گیا۔ جب چیز مکمل ہو جائے تو پھر نئے دین کی ضرورت نہیں، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ان تین آیات کا ہم نے مختصرت، اگر آپ نے بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل سے نہیں لکھنا، تو اگر اتنا بھی آپ لکھ لیں گے یہاں تک اور یہ حدیث، تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ حدیث کے قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ پورا ایک لیکچر اس پر ہم ریکارڈ کریں گے، جس میں جو ہے وہ 10 12 13 14 جتنی بھی قرآن کی آیات ختم نبوت سے متعلقہ ہم یہاں لکھ سکیں۔ ویسے تو 100 آیات علماء اکرام مفسرین لکھتے ہیں کہ ختم نبوت پر قرآن مجید میں 100 آیات موجود ہیں، جو واضح طور پر جس سے ختم نبوت کیا ہوتی ہے ثابت ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اب حدیث مبارکہ بھی دیکھیں ختم نبوت کا حدیث کی روشنی میں۔ تو حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کہتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا یا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایت ہے، یہ متفق علیہ۔ اور پھر اگلی حدیث ہے میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تیسری حدیث سے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخر نبی ہیں، اور یہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری کیا ہے امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ صرف قرآن حدیث، قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، اجماع صحابہ اکرام کا اجماع، تمام صحابہ اکرام نے اس پر اتفاق کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبوت کے دعوے دار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جاتے وقت آئے اور کچھ لوگوں نے بعد میں دعویٰ کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ان کو کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مہم کا آغاز کیا۔ جب وہ خلیفہ ہوئے پہلے خلیفہ، تو اس وقت مسیلمہ کذاب جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ہی کر چکا تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا اعلان کیا۔ سجاح ایک خاتون تھی، اس نے اعلان کیا نبوت کا کہ میں نبی ہوں، اور اسی طرح طلیحہ نام کا اسدی نام کا ایک شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان تینوں کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جواہر جو ہے وہ سپہ سالاری کے دکھائے، بہت سارے لوگ واپس اسلام میں آئے، اور بہت ساروں کو کیا کیا گیا، قتل کیا گیا۔ کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، اس کا نام جنگ یمامہ ہے، اس کے اندر قرآن کے 700 قاری شہید ہوئے، اور 1200 کے قریب صحابہ کرام جو ہے وہ اس جنگ میں کیا ہوئے، شہید ہوئے۔ اور اتنی امپورٹنس اس کو دی گئی، اتنی اہمیت دی گئی۔ جب یہ صحابہ کرام شہید ہوئے تو اس میں بہت سارے حفاظ کرام، جس سے 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، تو اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل دینی چاہیے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ وہ جب آئے گا اس کے محل اور موقع پر اس پر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد بھی اس امت کا بھی اس پر اجماع ہوا، تمام امت اس پر متفق ہے اور متحد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین 1973 کے آئین میں 74 میں جو متفقہ امینڈمنٹ آئی، جو ہے وہ ترمیم آئی، اور اس میں یہ مسلمان کی تعریف کی گئی،
اور اس تعریف کے روح سے جو ہے وہ مسلمان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہے۔ اگر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کا قائل ہے تو دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اس کی روح سے قادیانی، لاہوری اور دیگر بدبخت قسم کے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ دعویٰ نبوت کیا تھا اور ان کے فالوور ہیں، وہ پاکستان کے آئین کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے کیا ہوئے؟ خارج ہوئے۔ علماء کرام نے بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی مشقت کر کے، بہت کوشش کر کے قومی اسمبلی میں اس بل کو پاس کروایا، اور بھٹو اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمہ اللہ جو ہے وہ اس وقت، میں اسی لیے شہید رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، میں کوئی پیپر پارٹی کا نہیں ہوں، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا ختم نبوت کے حوالے سے، یہ اتنا عظیم کام وہ کر کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کام کے بدلے اللہ چاہے اور اللہ چاہ سکتے ہیں اور ان کی مغفرت کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان ختم نبوت کا اتنا بڑا کام جو ہے انہوں نے دستخط کیے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جب وہ دستخط کر رہے تھے تو انہوں نے مفتی محمود سے کہا تھا کہ رحمہ اللہ سے کہا تھا کہ یہ میں دستخط اپنی موت پر کر رہا ہوں۔ خیر ان کو پھانسی ہوئی، وہ ایک الگ حساب کتاب ہے، جو بھی صورتحال سیاسی طور پر بنائی گئی، لیکن وہ ہمارا سیاست موضوع نہیں ہے، وہ پاکستان اسٹڈی میں کسی وقت سیاست کی بات کریں گے تو وہاں پر اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ تو خیر یہ آج ہمارا سبق کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا، مختصر سبق۔ پہلے ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 10th کا جو پارٹ 2 ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں جتنی آیات یہاں پر ہم لکھ سکے، 10 کے قریب یا 12 کے قریب یا 15 کے قریب، انشاءاللہ وہ آیات جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اور پھر اگلے میں انشاءاللہ احادیث کو ذکر کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔